نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ مجھے ان آیات سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ جل شانہ نے جو ہدایات دی ہیں، جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، لباس انسان کے لیے ایک طرف اپنی شرمگاہوں کو اور چھپانے کی جگہوں کو چھپانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ لباس شرم و حیا کا اظہار بھی ہے. جو شرم اور حیا ہمارے دین میں مطلوب ہے، ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے اندر شرم اور حیا کا دخل نہ ہو. دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں شرم اور حیا کا دخل نہ ہو. اللہ جل شانہ نے ہمیں شرم و حیا کے اظہار کے لیے اور اپنی عفت اور عصمت یعنی اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جو حکم دیا ہے، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ لباس اپنا درست رکھیں. نہ صرف یہ کہ لباس درست رکھیں، عورتوں کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ وہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. اور جاہلیت میں جس طرح عورتیں بن ٹھن کر نکلتی تھیں
اس طریقے سے بے پردگی اختیار مت کرو۔ جاہلیت میں کوئی روک ٹوک کی بات تو تھی نہیں، زنا کرنا بھی فیشن تھا، بدکاری کرنا عام۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے بدکاری کو منع فرمایا، نہ صرف بدکاری کو بلکہ بدکاری کی طرف لے جانے والے ہر راستے کے اوپر اللہ نے پہرا بٹھا دیا، منع کر دیا کہ خبردار، اہل ایمان مسلمان مردوں کو یہ حکم تو نہیں دیا کہ تم برقع پہن کر نکلو، تمہاری طرف کوئی نہ دیکھے، لیکن ان کو یہ حکم ضرور دیا کہ تمہیں جو 2 آنکھیں دی گئی ہیں، یہ 2 آنکھیں بے جا استعمال کرنے کے لیے نہیں ہیں، تمہارے لیے لازم ہے کہ ان 2 آنکھوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت سے مطلب سرما کاجل لگانا نہیں، دوا استعمال کرنا نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے، حرام چیز کی طرف مت دیکھو۔ ایک نامحرم عورت ہے، آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے، نامحرم ہے، آپ کا رشتہ ہے لیکن ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ بھی آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا، اس کے جسم کی طرف دیکھنا، اس کے لباس کی طرف پہنے ہوئے دیکھنا، یہ سب ناجائز ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس عورت کو تو نہیں دیکھا لیکن اس کی تصویر اخبار میں چھپی ہوئی ہے، اس کی تصویر شناختی کارڈ میں موجود ہے، اس تصویر کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک نامحرم ہے، نامحرم عورت کے بال کوئی نامحرم مرد دیکھ نہیں سکتا، شوہر دیکھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بیٹے دیکھ سکتے ہیں، بھائی دیکھ سکتے ہیں، اس کے جو مخصوص رشتہ دار ہیں، جو محرم ہیں، وہ سر کے بال دیکھ سکتے ہیں، کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ اگر یہ سر کے بال کاٹ دیے جائیں اور پھینک دیے جائیں، ان کی طرف دیکھنا بھی ایک نامحرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے دین نے ہماری عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، کیا عزت دی ہے۔ اس سے سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم پردہ کرو، پردہ اس طریقے سے کہ تم اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہو، اپنے گھر سے نہ نکلو۔ مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 50,000 نماز کے برابر ثواب۔ لیکن عورت کے لیے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوئے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد حرام میں پڑھنے کے مقابلے۔ عورت کے لیے مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنا یہ افضل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اپنے گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ اور گھر میں بھی مختلف کمرے ہوتے ہیں، ایک بالکل باہر کا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، اور ایک اندر کا کمرہ ہوتا ہے، ایک انتہائی اندر کا کمرہ ہوتا ہے۔ جس قدر اندر کے کمرے میں وہ جائے گی اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ہو۔ عورت کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، عورت کا یہ مقام رکھا ہے کہ اس کو اس کا شوہر، اس کے باپ بھائی اور اس کی اولاد، ان کے علاوہ کوئی اس کی طرف نظر نہ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ اسے گھر کی 4 دیواری کا پردہ کرا دیا، اسے گھر کی 4 دیواری کا پردہ کرا دیا۔ اور اس کے بعد اسے لباس پہنا دیا۔ لباس بھی کیسا پہنایا؟ سر سے لے کر پیر تک چھپی ہوئی ہے وہ لباس، ایسا جو سر سے لے کر پیر تک اسے چھپا لے، ایسا لباس۔ اور صرف لباس نہیں جو کندھے تک یا گلے تک لباس ہوتا ہے، بلکہ لباس سر کے اوپر بھی،
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سر پر وہ دوپٹہ لے، اور دوپٹہ بھی تھوڑا سا نہیں کہ سر کے اوپر ہو اور بس نہیں، بلکہ اتنا بڑا دوپٹہ ہو کہ وہ اپنے پورے سینے کو بھی چھپا لے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس کی زینت کی چیز کوئی نہ دیکھ سکے، وہ اپنی زینت کا مقام کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ ہاں اس کا شوہر ہے دیکھ سکتا ہے، اس کے بیٹے ہیں دیکھ سکتا ہے، اس کا سسر ہے دیکھ سکتا ہے، اس کے اپنے گھر کی عورتیں ہیں دیکھ سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ میرے دوستو، یہ جو بے پردہ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر غیر مسلم اگر ہو تو غیر مسلم عورتوں تک سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے، غیر مسلم عورتوں تک سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا، علماء کرام نے فرمایا، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں تو مسلمان لیکن بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں، ایسی عورتوں سے بھی اپنے عورتوں کو پردہ کرانے کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، آپ راستے میں جاتے ہیں، ایک ہجڑا قسم کا آدمی ہوتا ہے جو بھکاری بن کر مانگتے ہیں، سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مرد ہیں، اور انہوں نے اپنی شکل و شباہت عورتوں کسی کی کر رکھی ہے، میک اپ کر کے عورتیں ان سے باتیں کر رہی ہیں، عورتوں سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، بے پردگی اللہ کا عذاب ہے، بے پردگی اللہ کا عذاب ہے۔ ایک تو مسلمان عورت، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ پردہ الحمدللہ مجموعی طور پر الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کافی پردہ ہے۔ بہت کم عورتیں ہیں جو بے پردہ نکلتی ہیں، پردے کے ساتھ نکلتی ہیں، لیکن جس پردے کے ساتھ نکلتی ہیں اس پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں۔ یہ پردے کے نام پر دھبا بنتا جا رہا ہے، پردے کے نام پر داغ بنتا جا رہا ہے۔ یہ پردہ نہیں۔ برقع لے رہی ہیں لیکن برقع فیشنی برقع ہے، اس کے اوپر ڈیزائن اس قدر ہے، اس کے اوپر کڑھائی اس قدر ہے، اس کے اوپر زرق برق اور چمک دمک اس قدر ہے کہ لوگوں کی نظریں چپکی رہتی ہیں، اور اسی کے اندر وہ عورت خوش ہو رہی ہے کہ میرا برقع بہت ہی جاذب نظر ہے دیکھنے میں۔ عورت خود تو نہیں دیکھ رہی لیکن دوسرے دیکھ رہے ہیں، گویا کہ یہ عورت باہر نکل رہی ہے ایسا برقع پہن کر، اور اس کے دل کے اندر خواہش مچل رہی ہے کہ میری طرف لوگ دیکھیں۔ جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ اگر سفید داڑھی والے بھی ہوں، بوڑھے ہوں، تب بھی ان کی نظریں کوئی اچھی ہوں گی؟ انسان کے اندر شہوت مرتی نہیں ہے، آدمی ناکارہ ہو سکتا ہے لیکن شہوت بڑھتی رہتی ہے۔ بوڑھے سے بوڑھے آدمی کے اندر بھی شہوت ہوتی ہے، وہ بھی غلط نظر ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، گھر والوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ نبی کے گھر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں نبی سے کچھ پوچھنے کے لیے، نبی سے کچھ مانگنے کے لیے، اور ضروری نہیں کہ نبی ہر وقت موجود ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹائیں، آواز دیں، اور گھر میں نبی موجود نہ ہوں، عورتوں کو آواز دینے کی ضرورت پڑے، عورتوں کو جواب دینے کی ضرورت پڑے، تو اللہ کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، خبردار تمہاری آواز میں نرمی نہ آنے پائے، تمہاری آواز میں نرمی نہ آنے پائے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، آنے والوں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اچھے مسلمان بھی ہیں، مخلص مسلمان بھی ہیں، لیکن اس زمانے میں منافق قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل کے اندر نفاق ہے، جس کے دل کے اندر بیماری ہے، برائی ہے، اور اس کے دل کے اندر تمہاری آواز سن کر خواہش مچلنے لگے
نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، لیکن کتنے سارے بدبخت ہیں دل کے مریض جو ماؤں کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر میلان پیدا ہو سکتا ہے، میلان پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آواز کے اندر نرمی نہ پیدا ہونے پائے۔ میرے دوستو، اگر چہرے کو دیکھنے لگے کوئی مرد اگر چہرے کو دیکھنے لگے تو وہ فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا؟ ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے کی نمائش کرتی پھرے اور یہ کہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ نہیں، چہرے کا پردہ ہے، یہ ستر کے اندر داخل نہیں ہے لیکن حجاب کے اندر داخل ہے۔ اگر کوئی عورت چہرہ کھول کر نماز پڑھتی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی عورت مرد کو چہرہ دکھاتی ہے تو یہ چہرہ دکھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ احرام کی حالت ہے، احرام عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نیت کر کے تلبیہ پڑھنا اور جتنا لباس ہو کے وہ سب پہنے، صرف چہرے پر کپڑا نہ لگے، چہرہ کھلا ہو، یہ احرام کے اندر ضروری ہے۔ اگر چہرے پر کپڑا لگے اور ڈھک کر رکھے ایک مخصوص مقدار تک تو دم دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک طرف احرام کا تقاضا ہے کہ چہرہ کھلا رہے، دوسری طرف مردوں کا آنا جانا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پردہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مردوں کا سامنا ہوتا تھا تو ہم اپنے چہرے کے اوپر پردہ اس طرح کر لیتے تھے کہ یہ پردہ ہمارے چہرے کے ساتھ نہ لگے، اور مردوں کے گزر جانے کے بعد ہم پردہ اٹھا لیتے تھے۔ میرے دوستو، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے دین کی صحیح شکل۔ آج اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے، آج ہمارے گھروں کے اندر یہ پردہ ہے؟ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں کیا پردہ کر رہی ہیں جن سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا بولنا بند کر دیا ان لوگوں سے جن سے بولنے کی ممانعت ہے، جن سے بات چیت کی ممانعت ہے؟ جتنے بھی کزنز ہیں، یہ چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد، پھپھی زاد، جتنے بھی یہ زاد ہیں، سارے کے سارے نامحرم ہیں، سارے کے سارے نامحرم ہیں۔ ان سے پردہ کرنا ضروری ہے، دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے، بہنوئی سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ کسی مولوی کا گھڑا ہوا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور آج اگر ہم نے گناہ آلود ماحول میں رہ کر یہ کام نہیں کیا اور اپنے گھر والوں کے لیے بے پردگی کو اختیار کیا، جیسا کہ آج صورتحال ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ہم بے پردگی کے ماحول کو اور زیادہ بڑھاوا دے رہے ہیں، یاد رکھیں اس کا وہ نتیجہ نکل رہا ہے جس نتیجے کی بنیاد پر باپ خودکشی کر رہے ہیں، بھائی کی غیرت مر رہی ہے اور بھائی خودکشی کر رہے ہیں، بے پردگی کی بنیاد پر کہ گھر کے اندر ہر ایک کا آنا جانا ہے، جو بھی آتا ہے سیدھا اندر چلا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج باپ کے چہرے پر سیاہی ملی جا رہی ہے، بھائیوں کے چہروں کے اوپر سیاہی ملی جا رہی ہے، شوہر کے چہرے کے اوپر کالک ملا جا رہا ہے۔ بتلائیے نتیجہ اس کا اور کیا نکلے گا؟ آج ہماری بہو بیٹیاں فیکٹریوں میں جا رہی ہیں اور بے محابہ اختلاط مردوں کے ساتھ، کہنے کو وہ نمازی بھی ہیں، ان کے گھر والے نمازی ہیں، حاجی بھی ہیں، بڑے دیندار کہلاتے ہیں،
لیکن اپنی بہو بیٹیوں کو چھوڑ رکھا ہے کام کرنے کے لیے۔ کام کرنا ہو سکتا ہے کسی حد تک مجبوری ہو، لیکن مجبوری کی حالت میں بھی کبھی کوئی مسلمان عورت جس کے اندر غیرت کا کوئی شمع باقی ہو، جس کے اندر دین کا معمولی لحاظ ہو، تو وہ کبھی بھی اپنی غیرت اور اپنی عزت اور اپنی عفت پر سودا نہیں کر سکتی۔ آج بازار اور مارکیٹ سے سودا سلف لانے کے لیے عورتیں جاؤ سودا لے کر آؤ، معلوم نہیں کس بنیاد پر یہ مرد ان کی اجازت دے رہے ہیں۔ سودا سلف لانے کے لیے عورتیں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے اکیلی اور تنہا عورتیں، ڈرائیوروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تنہا عورتیں، ادھر سے ادھر جانے کے لیے ڈرائیوروں کے ساتھ تنہا جانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دین کا ملیدہ بنا کر رکھ دیا، دین کا فالودہ بنا کر رکھ دیا، دین کا جنازہ نکال کر رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر بھی ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے نہیں جاتا اور ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، صرف اور صرف دین کے گن گانے سے کام نہیں چلے گا۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ پڑھنے سے اور صرف نعت پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ہم اپنے اوپر نافذ کرنے والے بنے، اس دین کو ہم اپنے اوپر نافذ کرنے والے بنے، پردے کو رواج دے۔ انتہائی دیندار آدمی ہوتا ہے، حد سے زیادہ دیندار، بلکہ بعض علماء کے گھرانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھروں کے اندر پردے کا نام و نشان نہیں۔ کیا فائدہ ہوا آپ کے عالم بننے کا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کے حافظ بننے کا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کے چلے کاٹنے کا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کے 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا؟ کیا فائدہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب آپ نے سینے سے نہیں لگایا تو اس کا کیا فائدہ ہے آخر؟ کیا فائدہ ہے آخر کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں؟ گستاخی صرف وہ نہیں کر رہے ہیں کفار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گستاخی کر رہے ہیں، آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بھی اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں، لیکن آپ کے دین کی دھجیاں بھی بکھیر رہے ہیں۔ اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے، اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر میرے دوستو، اگر آپ اچھائی لانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، عافیت والا گھر بنانا چاہتے ہیں، خدا کے واسطے مضبوط قدم اٹھائیں، مضبوط ترین قدم اٹھائیں کہ میرے گھر کے اندر بے پردگی نہیں ہوگی۔ میری بہو ہے، جس کے ساتھ بولنے کی اور اس کے سامنے آنے کی اجازت ہے اس کے سامنے آئے، اور باقی سب سے پردہ ہے۔ میری بیٹی ہے، اس کا پردہ ہے، میری بیوی ہے، اس کا پردہ ہے، میری ماں ہے، اس کا پردہ ہے۔ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ نے مرد کو قوت عطا کی ہے، اللہ نے مرد کو حکومت عطا کی ہے۔ مرد کی بات چلے گی، عورت کی بات نہیں، مرد کی بات چلے گی۔ اپنے آپ کو قوام بنائیے۔ قوام بنانے کا یہ مطلب نہیں، حکومت چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کے حقوق کو آپ دبانا شروع کر دیں اور ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ ذرہ برابر ظلم کرنے کی اجازت نہیں، لیکن شریعت کے اوپر چلانا، شریعت کے مطابق اپنے گھر والوں کو چلانا، شریعت کے مطابق چلنا، یہ جو ہے آپ کے ذمہ لازم ہے اور اسی کا مطالبہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ ہم شریعت کے مطابق نہیں چل رہے۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں کی خبر لیجئے۔ ہم میں سے ہر ایک اگر اپنے گھر کی خبر لے گا تو ہمارا معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا۔ دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے ہمیں اپنے گریبان پر جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، میں کس حد تک عمل کر رہا ہوں۔ دوسروں کو کہنے سے
پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پردے کے اسلامی اور دینی اور شرعی حکم کے اوپر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔